بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بیعت بخیار البائع، یا بیچی جائے بائع کے خیار سے. آپ نے خیار شرط کے اندر یہ پڑھا ہے کہ بائع کا خیار مبیع کو بائع کی ملکیت سے نکلنے سے روکتا ہے اور مشتری کا خیار روکتا نہیں. بات ہے جب خیار بائع سے بیچا، بائع کا خیار تھا، تو جب تک وہ خیار ختم نہ کرے وہ چیز اسی کی ملکیت میں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہی بتا رہے ہیں او بیعت بخیار البائع وما سقط خیارہ، یا بیچی گئی زمین بائع کے خیار سے اور بائع نے اپنے خیار ساکت نہیں کیا. حتیٰ اذا سقط الخیار، حتیٰ کہ جب اس نے خیار ساکت کیا تو اب اس کی ملکیت سے نکل گئی تو ثبت الشفعہ، شفعہ کیا ہو جائے گا؟ او بیع بیعا فاسدا وما سقط حق فسخہ. دیکھو جب بیع فاسد ہوتی ہے نا، بیع کیا ہوتی ہے؟ باطل نہ ہو، فاسد ہو، تو اس صورت میں بیع واجب الرد ہوتی ہے، واجب الرد یا واجب الفسخ ہوتی ہے. لیکن اگر بندہ اس چیز کو استعمال کر لے، اس چیز کو تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے. پھر جو ہے وہ کیا ہے، حق فسخ ختم ہو جاتا ہے. پھر حق فسخ مثلا یہ ہے کہ اذان جمعہ کے وقت بیع کرنا بیع فاسد ہے، بیع کیا ہے؟ فاسد ہے. تو اس صورت میں وہ واجب الفسخ ہے. لیکن اگر وہ جو آپ نے شیمپو جو صابن جمعے کی اذان کے بعد لیا وہ استعمال کر لیا، اب کیسے واپس کرو گے؟ تو اب آپ کے لیے آپ کو گناہ تو ہوگا کہ آپ نے بیع فاسد یعنی اذان جمعہ کے وقت بیع کیوں کی، لیکن وہ چیز آپ کی ملکیت ہو جائے گی. ایسے نہیں کہ وہ آپ کی ملکیت نہ بنے اور آپ کے لیے اس کا استعمال ہی حرام ہو ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں. گناہ ملے گا اس بات کا جو آپ نے بیع فاسد کی. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو حق فسخ ساکت ہوتا ہے استعمال سے. کس سے؟ اس چیز کو آگے تصرف کرنے سے. بات آگے سمجھ میں؟ کہتے ہیں او بیعن فاسدن، یا بیع فاسد کی تب بھی حق شفع حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وما سقط حق فسخہ، اور اس نے حق فسخ ساکت ابھی نہیں کیا. فإنہ اذا بیع بیعن فاسدن، پر بے شک شان یہ ہے کہ جب بیچا گیا بیع فاسد کے ساتھ اور اس نے ساکت کیا حق فسخ یعنی استعمال کیا، تصرف کیا، بأن بنى المشتری، وہیں طور کا مشتری نے عمارت بنا دی، اس کے اندر یثبت الشفعہ، شفعہ کیا ہوگا؟ اور رد بخیار رویہ، یا زمین لوٹائی گئی خیار رویت کے ساتھ. اس نے لی، جب لی اس نے مشتری نے تو شفیع نے شفعہ نہیں کیا کہ یہ آ رہا ہے بندہ اچھا بندہ ہے، پڑوس میں آ رہا ہے، رب نواز سے لی، رب نواز سے جان چھوٹی. اب خیال رویہ تو اس کو حاصل ہوا، اس نے دیکھی نہیں تھی، اب کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی. دیکھنے کے بعد اب میں دوبارہ واپس کر رہا ہوں، یہ کرایہ یار پھر رب نواز آ رہا ہے اور حق شفعہ دائر کرے تو حق شفعہ نہیں ہوگا، کیونکہ خیال رویت سے واپس کرنا بیع جدید نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فسخ ہے. پرانی بیع کا فسخ، اور فسخ میں شفع کا حاصل ہے. اسی طرح خیال عیب میں واپس کیا، لیکن قاضی کی قضا سے، قاضی کی قضا سے جب واپس کیا جاتا ہے تو بائع کی رضامندی نہیں ہوتی، لیکن واپس لینا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. تو اس صورت میں بھی شفع کا حق حاصل ہے. لیکن اگر واپس کیا قاضی کی قضا کے بغیر، بائع نے خود کہا چلو واپس دے دو، تو بائع گویا کہ راضی ہے، گویا کہ یہ ایک قسم کی بیع ہو گئی کہ وہ چیز رضامندی سے واپس لے، رضامندی سے. بات آگے سمجھ میں؟ اور اسی طرح اقالہ، کیا آپ نے اقالے کے اندر پڑھا ہوگا کہ اقالہ متعاقدین کے درمیان جو ہے وہ فسخ ہوتا ہے، لیکن ثالث کے حق میں بیع جدید ہوتا ہے، اور وہ ثالث شفیع ہے. یعنی اس نے اقالہ کسے کہتے ہیں کہ چیز لی، خیار بھی نہیں ہے، عیب بھی نہیں ہے، دیکھی بھی ہے، لیکن بندہ کہہ رہا ہے یار پچھتا رہا ہے کہ میں یہ چیز کیوں خریدی، پیسے ضائع کر دیے، میں پیسے کسی اور میں لگاتا، یا گھر پسند نہیں آئی، گھر والوں نے کہا کیوں لیے تم نے، اب اس سے رضامندی سے کہ یار مہربانی کر، مجھے خیار تو نہیں تھا، عیب بھی نہیں ہے چیز میں، دیکھا بھی تھا، لیکن مہربانی کر واپس کر. تو مہربانی سے جو واپس کرنا ہوتا ہے یہ اقالہ کہلاتا ہے.
یہ ایک اعلیٰ متعاقدین کے درمیان تو فسخ ہوتا ہے، لیکن ثالث کے حق میں بے جدید ہوتا ہے۔ ثالث اگر دیکھتا ہے کہ دوبارہ رب نواز آ رہا ہے خطرناک بندہ، تو لہٰذا وہ دوبارہ حق کے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ بہرحال دیکھو، اور رد بخیار رویہ، یا لوٹایا گیا خیر رویت کے ساتھ یا خیر شرط کے ساتھ۔ کیا رہے؟ مشتری کا خیر شرط، بائے کا نہیں، مشتری، تو پھر شفے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ او عیب یا خیر عیب کے ساتھ، بقضاء، قاضی کے فیصلے کے ساتھ، بعد ما سلمت، بعد اس کے کہ کیا ہے اس نے زمین حوالے کر دی تھی۔ ای بیا یعنی زمین بیچی گئی، ہاں بعد اس کے کہ اس نے شفا حوالے کر دیا تھا، یعنی جب بائع نے مشتری کو بیچا تو شفیع نے شفا نہیں کیا کہ بھئی آ رہا ہے کون، عبد المالک، یہ اچھا بندہ ہے، سمجھا؟ لیکن جب اس نے خیر عیب سے لوٹایا قاضی کے فیصلے کے ساتھ، تو اس صورت میں یہ جو شفا کر رہا ہے تو شفے کا حق حاصل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعد ما سلمت سے مراد یہ ہے کہ پہلی جو بے ہوئی تھی اس میں اس نے چھوڑ دیا شفا کہ عبد المالک آ رہا ہے۔ بات آگے سمجھ میں؟ ای بیا یعنی بیچا گیا، یعنی رب نواز نے عبد المالک کو بیچا، اور سلمت شفا، شفیع نے شفا حوالے کر دیا کہ میں شفا نہیں کرتا، ثم رد البیع بخیار رویہ، پھر رد کیا گیا بے کو خیار رویت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ فی حق ثالث، کیونکہ قلع جو ہے وہ بے ہے تیسرے کے حق میں، اور شفیع ہی ان دونوں کا ثالث ہے، ان دونوں کا تیسرا کون ہے؟ شفیع ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔